امام مہدی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا عنوان تھا۔ اگر رسول پاک علیہ السلام حدیث پاک میں پیشین گوئی نہ فرماتے حضرت امام مہدی کے متعلق تو دنیا کا کوئی بھی شخص مہدویت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ حضرت امام مہدی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا ٹائٹل ہے امام مہدی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک حضرت مہدی دنیا پر تشریف نہ لے آئیں۔ یہ کون ہے حضرت مہدی جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ روئے زمین پر نہ آ جائیں تب تک قیامت نہیں آئے؟ بھلا وہ شخص جس کی آمد کا انتظار سارے عالم کو ہو، بھلا وہ امام جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جب تک وہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، وہ امام جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر ایک دن بھی قیامت آنے میں باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر لمبا کر دیں گے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور اپنے تمام کاموں کو کریں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یقیناً وہ امام، وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی علامات کو نہ بیان کریں۔ رسول اللہ نے حضرت مہدی کے متعلق تمام علامات بیان کی۔ آپ نے حضرت مہدی کے نام و نسب سے لے کر کے آپ کے والد کا نام، خود حضرت مہدی کا نام، آپ کا نسب کیا ہوگا، آپ کا خاندان کیا ہوگا، والد کی طرف سے آپ کی کیا نسبت ہوگی، والدہ کی طرف سے آپ کا کیا نسب ہوگا، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کی علامات کیا ہوں گی، رسول اللہ نے احادیث میں مکمل طور پر پیشین گوئی فرمائی۔ امام مہدی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا عنوان تھا۔ اگر رسول پاک علیہ السلام حدیث پاک میں پیشین گوئی نہ فرماتے حضرت امام مہدی کے متعلق تو دنیا کا کوئی بھی شخص مہدویت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بے شمار لوگوں نے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے احادیث میں امام مہدی کی پیشین گوئی فرمائی۔ آج بھی ہندوستان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آئیے ہم پرکھتے اور جانچتے ہیں اس کو احادیث کی روشنی میں، کیا وہ شخص جس نے خود کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے احادیث کی پیشین گوئی پر کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی کا نام یوافق اسمہ اسمی، ایک شخص دنیا میں آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا اور یہ حضرت مہدی ہے۔ آپ نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح محمد آپ کا نام ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اسی طرح امام مہدی کا نام محمد اور امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس شخص نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے شکیل اور اس کے والد کا نام ہے حنیف۔ یہیں سے بات خراب ہونے لگتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے مہدی کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، جبکہ مہدویت کا دعوے دار جو ہندوستان میں پیدا ہوا اس کا نام شکیل اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ دوسری علامت، حضرت مہدی عربی ہوں گے، عرب ممالک میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ شکیل بن حنیف عجمی، دربھنگا صوبہ بہار میں پیدا ہوا ملک ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے کیسے یہ شخص مہدی ہو سکتا ہے؟ حضرت مہدی مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہوں گے، شکیل بن حنیف مدینہ کا رہنے والا نہیں۔ حضرت مہدی خاندان رسول سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ شکیل بن حنیف نہ تو خاندان رسول سے ہے، نہ اس کا سلسلہ نسب حضرت حسن سے ملتا ہے اور نہ ہی حضرت حسین سے ملتا ہے۔ حضرت مہدی خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال تک زمین پر زندہ رہیں گے اور اس کے بعد انتقال فرما جائیں گے۔ شکیل بن حنیف کو مہدویت کا دعویٰ کیے ہوئے 1 دہائی گزر گئی، لیکن آج بھی شکیل بن حنیف زندہ ہے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ شکیل بن حنیف کے دور میں ایسا کچھ نہیں پایا گیا۔ حضرت مہدی کے دور میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ شکیل بن حنیف کو مہدویت کا دعویٰ کیے ہوئے 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا میں کہیں سے کہیں تک کوئی عدل و انصاف کا نام لیوا نہیں ہے، ہر طرف ظلم و ستم اور بربریت کا دورہ ہے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔
شکیل بن حنیف کا دور ایک لمبا دور گزر گیا، آج تک حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہو بھی کیسے۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور خلیفہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، شکیل بن حنیف کو مہدویت کا دعویٰ کیے ایک زمانہ گزر گیا، اور اس نے جب مہدویت کا دعویٰ کیا تب کسی خلیفہ کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت مہدی کے مقابلے میں ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا اور مقام بیدا میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ شکیل بن حنیف کے خلاف نہ تو کوئی لشکر نکلا اور نہ ہی اس کو مقام بیدا میں دھسایا گیا ہے۔ حضرت مہدی خود اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ عرب خود بخود ان کو کعبۃ اللہ کے صحن میں حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان پہچان لیں گے اور از خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ شکیل بن حنیف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور دنیا کو یہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک طرف مہدی اپنے آپ کو چھپائیں گے مہدی ہونے سے، دوسری طرف وہ شخص جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا وہ ساری دنیا میں اعلان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو یہ وہ پیشین گوئیاں ہیں رسول کریم علیہ السلام کی حضرت مہدی کے متعلق، نام و نسب سے لے کر کے ان کی پیدائش اور وفات تک، جن کو محدثین نے احادیث میں باب ما جاء فی المہدی یا باب المہدی کے عنوان سے قائم کیا، اور تمام پیشین گوئیاں رسول کریم علیہ السلام کی احادیث میں محدثین نے بیان کر دی۔ اب دنیا کا کوئی بھی کذاب، دجال اور مکار اگر مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے سامنے رسول اللہ کی احادیث بالکل صاف آئینے کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں پرکھ لینا ہے ان احادیث کی بنا پر کہ کون شخص مہدی ہو سکتا ہے اور کون شخص مہدی نہیں ہو سکتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک تقریباً 12 سے 15 علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت امام مہدی کی۔ حضرت مہدی کی جو علامات رسول اللہ نے احادیث میں بیان کی، کوئی ایک علامت بھی شکیل بن حنیف کے چہرے پر صادق نہیں آتی، چہ کہ تمام علامات اس پر صادق آتی اور دنیا اس کو مہدی تسلیم کرتی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ظلمت، تاریکی اور نور ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے، جب نور آتا ہے تو تاریکی غائب ہو جاتی ہے، اور جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں نور کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ شکیل بن حنیف باطل ہے، کاذب ہے، اور امام مہدی حق ہیں، صادق ہیں۔ ان کی پیشین گوئی رسول اللہ نے احادیث میں فرمائی ہے، اور شکیل بن حنیف کے متعلق کوئی پیشین گوئی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے دنیا کے سامنے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا اور لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ احادیث میں رسول اللہ نے کیا علامات بیان کی ہیں امام مہدی کی، اور کیا علامات پائی جا رہی ہیں شکیل بن حنیف کے اندر۔ ظاہر ہے جب دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ایک بھی علامت صادق نہیں آئی شکیل بن حنیف پر، تو کس دلیل اور کس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور ہم کس دلیل اور کس بنیاد کی بنا پر اس شخص کو مہدی تسلیم کر لیں؟